میرے پاس ایک عزت ایک مقام تھا، جب کسی اور کو بھی وہ مقام مل گیا تو میں سوچنا شروع کر دوں کہ نہیں آئی ڈونٹ ہیو دا سیم پوزیشن، یا اس کی بھی ورتھ ہو نہیں رہی، یہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے، یہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسٹیجز بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بیج اگایا اور اس کو پھاڑا، تمہارے لیے سب زندگی کا سامان بندوبست کیا، پھر زیتون اور کھجور لگائے اور تمہارے لیے ہے، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کھانے پینے کے لیے، بٹ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو رب کی نعمت ہے اس کو بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج تک جو بھی کھانا رکھا گیا سامنے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم never once criticized the food on his plate، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ So my irada was to talk about negativity, OCD and anxiety, but when I was doing research تو یہ تینوں ٹاپکس جو ہیں ایک different dimension کے ہیں although connected with each other. So let's begin inshallah ta'ala and start with negativity. If we get a chance we'll talk about anxiety and OCD as well. We are what we think, we are what we perceive in life, right? اور ہمارے جو دو ان پٹ ڈیوائسز ہیں، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان، یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لرننگ ہے وہ 90% ہماری ان آنکھوں سے اور کانوں سے ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور 90% آف دا لرننگ از تھرو سب کانشیس مائنڈ ایز ویل۔ سو ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جن باتوں پہ غور کر رہے ہیں، چاہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، بٹ ہمارے سب کانشیس اس کو لے رہا ہے۔ اور جب ہم کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا یا یہ تو ہے ہی نہیں، وی فائنڈ ان آور سیلفس دا انکیپیبلٹی ٹو ڈو اٹ۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ایگزام پیپر میں ٹیچر نے بچوں سے کویشچن کے بارے میں کہا کہ جو سارے کویشچنز ہیں یہ تو آپ کر لیں گے ایزی ہیں، بٹ جو یہ والا کویشچن ہے پرٹیکولرلی کویشچن کے بارے میں یہ آج تک کوئی نہیں کر سکا سوائے پرابلی ایک بچے کے، اور اٹ از ویری ٹف، یہ آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں کر پائے گا، لیٹس سی یو کین ڈو اٹ۔ اور کوئی بچہ وہ پیپر اٹیمپٹ کرتے وہ کویشچن نہیں کر سکا، بٹ ایک بچہ تھا جس نے کر لیا، اور ہر کوئی حیران اور اس پر دیکھ رہا تھا کہ اس کو کہ تم سے تو اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ، تم نے کیسے کویشچن کا آنسر صحیح کر لیا؟ تو اس نے کہا کیوں، اس میں کیا تھا؟ تو اس نے کہا تم نے ٹیچر کی اناؤنسمنٹ نہیں سنی تھی شروع میں؟ کہتا نہیں میں ایکچولی 15 منٹ لیٹ آیا تھا۔ سو وہ 15 منٹ چونکہ لیٹ آیا تھا، ہی نیور فیلٹ دیٹ چیلنج کہ یہ کسی کوئی آج تک کویشچن نہیں کر پایا۔ سو وین وی تھنک دیٹ وی کینٹ ڈو اٹ، یا یہ مشکل کام ہے یا یہ نہیں کر پائیں گے، ہم اسی طرح سے اس کو آگے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایون پازیٹیو جو لوگ ہوتے ہیں جو ہر اینگل میں پازیٹیوٹی نکالتے ہیں، اس کو کسی بری چیز میں بھی پازیٹیوٹی نظر آ جاتی ہے۔ اٹس آل اباؤٹ ہاؤ وی تھنک اینڈ ہاؤ وی پرسیو تھنگس۔ جیسے ایک عورت کے بارے میں ایک رائٹر لکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی تھیں لیکن شی واز فل آف پازیٹیوٹی، ہر کسی کے بارے میں اس کی تعریفیں، کوئی برے سے برا انسان ہے اس کے بارے میں بھی پازیٹیو بات تلاش کر کے لے آتے تھیں، اور ہم نے جب بھی ان کو سنا وہ ہر کسی کی پازیٹیو اسپیکٹس اور پازیٹیو اینگلز مینشن کر رہی ہیں، سو دیٹ سو کہ یعنی اس کے کسی انسان کے شر کا نہ پتہ ہونا یہ الگ بات ہے، شر کا پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو اجاگر کرنا یہ ایک اور چیز ہے جو ان عورت میں تھا۔ سو ایک دفعہ ایک شخص نے کہا ان میں سے، میں لیٹ می چیک کہ یہ شیطان کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اب تو یہ پکڑی جائیں گی، اب تو کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کر دیں گی۔ تو نے کہا اماں جی شیطان کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ تو اماں جی نے کہا کہ بیٹا دیکھنا کتنا محنت کرتا ہے وہ، کتنا کنسسٹنٹ ہے وہ، کتنا لگا ہوا ہے پیشن کے ساتھ اپنے ویژن پہ اور مشن پہ۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں کچھ امپورٹنٹ چینجز لانا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو تھنک ان اے پازیٹیو مینر۔ نیگیٹو تھنکنگ ہمیں بہت
بری طریقے سے امپیکٹ کرتی ہے. ایک نیگیٹو سوچ کیا ہے، جس ملک میں میں رہ رہا ہوں پاکستان، یا جس ملک میں آپ ہیں پرابلی انڈیا سے سن رہے ہیں، جہاں سے بھی سن رہے ہیں، کہا جاتا ہے یار اس ملک میں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، اس ملک میں تو کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارا یہاں فیوچر نہیں ہے. تو جو شخص یہ سوچتا ہے نا، وہ کبھی بھی اس ملک میں کوئی کام نہیں کر پائے گا، یاد رکھیں. یہ جو شخص ہمیشہ باہر نکلنے کی، باہر جانے کی سوچ رہا ہے، وہ اس ملک میں بڑا کام کبھی نہیں کر پائے گا. حالانکہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے، جو پوری دنیا گھومے پھرے ہیں، اور ہمارا بھی ایکسپیرینس یہی ہے، جتنا بھی ہم نے دنیا دیکھی ہے، کہ کام کرنے کی اگر جگہ ہے تو یہ سب کانٹیننٹ اور یہ پاکستان ہے اسپیسیفکلی. بٹ اٹس ہاؤ وی تھنک. ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے ہمیں کہ ایک فرینچ ایمبیسیڈر پاکستان آئے ہوئے تھے، اور وہ ان کے ساتھ یعنی ترجمہ کرنے کے لیے فرام فرینچ ٹو عربک وہ ان کے ساتھ تھے. اور اردو میں بھی جو ایمبیسیڈرس تھے ان کو بتانے کے لیے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ فرینچ ایمبیسیڈر ساتھ ہم نے کچھ دن گزارے، انہوں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا پاکستان کو. پھر ایک دن ہمیں کہتے ہیں، جب ان کا ایک دن پیٹ خراب ہوا تھا، کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں اگر میں ہوتا نا، میں بڑا امیر انسان ہوتا. اینڈ ہی سیڈ وی ور ایکسپیکٹنگ دا ایگزیکٹ اپوزٹ، کہ اگر پاکستان میں ہوتا تو میں بڑا غریب ہوتا، شاید مر چکا ہوتا. لیکن ہی سیڈ اگر پاکستان میں ہوتا نا، میں بڑا امیر انسان ہوتا. تو نے کہا کیسے، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا ہوں، 5 اسٹار سروسز ہیں ان کی، میرا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو میں دودھ پی رہا ہوں وہ خالص نہیں مل رہا مجھے. تو اگر میں پاکستان میں ہوتا نا، میں آرگینک اور پیور دودھ بیچتا جو کوئی نہیں بیچ رہا، اور میری اس سے ڈیمانڈ بڑھتی اور ہر کوئی مجھ سے خریدتا اور میں ملینئر ہوتا. سی دا پازیٹیو ایسپیکٹ. یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، نیڈ از دا مدر آف انوینشن. تو ضرورت کی ماں کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ گیس کریں، تو ڈفرینٹ آنسرز ملتے ہیں ہماری ورک شاپس میں. بٹ دا ریالٹی از، ضرورت کی جو ماں ہے نا، وہ پرابلمز ہیں. جب پرابلمز ہوتی ہیں تو ضرورت پڑتی ہے، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ایجادات ہوتی ہیں. تو انفیکٹ جو ایجادات ہیں وہ پرابلمز کے نتیجے میں ہوتی ہیں. سو پرابلم نہیں ہے، ایک طرح سے پرابلم اپرچونٹی کا سمندر ہے. ہر مصیبت اپنے اندر ایک اپرچونٹیز کا سمندر اور دریا لیے بیٹھی ہے. اٹس ہاؤ وی لک ایٹ اٹ. پاکستان میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو جن کا بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے، یو پی ایس کا، سولر پینلز کا، مختلف قسم کے پروڈکٹس کا. کیوں؟ ہمارے لیے تو بجلی ایک مسئلہ ہے نا، بجلی کا جانا، بجلی کا بحران ہے جی، پاکستان میں بڑا مسئلہ ہو گیا. بٹ ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے، ان کے لیے اپرچونٹی ہے. ہم مچھر سے بڑے تنگ ہیں، بہت زیادہ ملیریا ہے، مچھر بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک مچھر کمرے میں گھسا ہے رات کو تو ہماری تو رات عذاب میں گزرتی ہے، رائٹ. بٹ مارٹین والوں کے لیے یا کنگ ٹاکس والوں کے لیے مچھر ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. لوگوں کے لیے مسئلہ تھا کہ گھر سے نکل کے چوک پہ یا بس اسٹینڈ پہ جانا ٹیکسی ڈھونڈنے کے لیے. بٹ اس پرابلم کو کریم یا اوبر والوں نے ایز اے پرابلم نہیں دیکھا، اس کو اپرچونٹی دیکھا. سو میں اور آپ جتنا مرضی کمفرٹیبل جوتا پہن کے چل رہے ہوں، لیکن اندر ایک کنکر گھس جائے تو وہ 50,000 کا جوتا بھی نا کمفرٹیبل نہیں رہتا، بیکاز اس کے اندر ایک کنکر گھس گیا، رائٹ. چاہے آپ موٹر وے پہ چل رہے ہیں لیکن اس میں کنکر گھس گیا تو آپ کو تنگ کرے گا. بٹ آپ اسی کنکر کو نکال کے باہر پھینک دیں اور آپ جتنے مرضی بمپی روڈ پہ اور پتھروں والی روڈ پہ چلیں، آپ کمفرٹیبل چلیں گے. سو اگر مسئلہ یہاں ہو پھر ہر جگہ مسئلہ نظر آتا ہے. لیکن اگر یہاں سے یہ کنکر نکال کے باہر پھینک دیں تو پھر جیسے ایک گاؤں والے کہتے ہیں کہ شیخ ہمارے جو کنواں تھا یہاں پہ، وہاں پہ ایک کتا گر گیا. تو شیخ نے کہا کہ اتنے جو ہے نا ڈول پانی کے نکالو اور وہ صاف ہو جائے گا. انہوں نے نکالے تو انہوں نے کہا شیخ ابھی تک صاف نہیں ہوا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اتنے ڈول دوبارہ نکالو پانی کے، وہ پانی صاف ہو جائے گا. دوبارہ نکالے آ کے. انہوں نے کہا اچھا تو ڈبل اس سے نکالو اتنے ڈول پانی کے، شاید پھر صاف ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں سر، نہیں صاف ہوا. شیخ پوچھا کہ کتا نکالا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، کتا تو نہیں نکالا تھا، آپ نے تو یہ نہیں کہا تھا.
انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ کہتا تو پہلے نکالنا تھا نا. ہم بھی کیا کرتے ہیں, یہ جو یہ پونی ہمارے ذہن میں گھسا ہوتا ہے نیگیٹیوٹی کا, ہر چیز پہ کمپلینس ایکسکیوزز, اس کو ہم باہر نہیں نکالتے. جب تک ہم باہر نہیں نکالیں گے اور اپنی لینزز چینج نہیں کریں گے تو ہمیں کچھ پازیٹیو نظر نہیں آئے گا. سو از پاکستان a land of problems? No, it's a land of opportunities. اور یاد رکھیں نیگیٹیوٹی از کنٹیجیس. جو شخص نیگیٹو ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی نیگیٹو کر دیتا ہے. ایک شخص ہے جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نا ایسا کریں, ان کو آنکھوں کا مسئلہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ گرینری دیکھیں, کوشش کریں لک ایٹ مور گرین. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ویب سائٹس یا گوگل کو دیکھنے کے بجائے گرینری زیادہ دیکھیں, تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ گرینری دیکھیں. تو وہ سمجھے کہ مجھے گرین کلر زیادہ دیکھنا ہے, تو انہوں نے گھر آیا اور کہا کہ پردے چینج کر دو بیگم, کارپیٹ چینج کر دو بیگم, بیڈ شیٹ چینج کر دو, گرین کر دو, میں آج کے بعد گرین لباس پہنوں گا, بچوں کو گرین لباس پہنانا شروع کر دو, تم بھی بیگم آج کے بعد گرین لباس پہنو. اور آہستہ آہستہ ہر چیز گرین ہوتی گئی اور الٹیمیٹلی یہ کہنا چاہیے کہ گھر کو بھی گرین پینٹ کرنا شروع کر دو. تو بیگم کہتی ہے تو بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی اور کہتی ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا ایشو ہو گیا ہے, ہمارا پورا گھر گرین ہوتا جا رہا ہے ایک طرح سے. تو ان کا ان کو میرے پاس بلائیں. تو نے کہا کیوں آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا گرینری دیکھو, ایک طرح سے گرین کو زیادہ دیکھو. تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اگر آپ کی یہ سوچے تو پھر میرے پاس آپ کے لیے علاج ہے. انہوں نے اپنی ڈرا سے ایک چشمہ نکالا جو گرین شیڈز تھیں, کہا کہ آپ یہ پہن لیتے, آپ کو ہر چیز گرین نظر آتی ہے, آپ کیوں ہر چیز کو چینج کر رہے ہیں, آپ اپنا آئینہ بدل لیتے اور لینس بدل لیتے. سو اگر ہم اپنا آئینہ بدلیں تو ہر چیز ڈفرینٹ لگے گی. بٹ دا پرابلم از ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے. 12 کپلز جو تھے وہ ایک ورک شاپ میں تھے اور ان کے نا 6 کے 2 گروپس بنا دیے گئے, اور ایک گروپ 6 کا ایک گروپ 6 کا. ایک کو بولا گیا کہ آپ نے اپنی لائف کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو بھی پازیٹیو مومنٹس ہیں ان کو سوچنا اور لکھ لیں اپنے پیج پہ. لیفٹ والے گروپ کو بولا کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے جو بھی نیگیٹو مومنٹس ہیں آپ نے ان کو سوچنا اور لکھ لینا ہے. جب دونوں لکھ لیا اور دونوں آ گئے تو ان دونوں گروپس کو ڈیوائسز لگا کے, اسٹریس ٹیسٹنگ مشینز لگا کے ان کا اسٹریس لیول چیک کیا گیا. پہلے بھی چیک کیا تھا, بعد میں چیک کیا گیا. جنہوں نے پازیٹیوٹی لکھی the stress level was decreased by 15%. ابھی صرف سوچا تھا, کچھ نہیں کیا, کہیں باہر نہیں گیا, کوئی کھانا نہیں کھایا, کوئی ویکیشنز پہ نہیں گیا, نہیں, صرف سوچنے سے. اور جنہوں نے نیگیٹو مومنٹس کے بارے میں سوچا their stress level was increased to 50%. میں آپ دیکھیں کہ ہم اگر ہر ٹائم نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم خود بھی نیگیٹو ہوں گے, دوسروں کو بھی کمپلینس. ابراہیم علیہ السلام اپنے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام, ان کے گھر 2 دفعہ انہوں نے وزٹ کیا. مکہ جب گئے نا 2 دفعہ وزٹ کیا. پہلے دفعہ جب گئے تو ان کی وائف ملی, اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے, باہر تھے. انہوں نے کہا اسماعیل کیسا ہے, ہاؤ از یور لائف, سب ٹھیک ہے, چل رہا ہے. پہلے جو وائف نے کہا اس نے بڑی کمپلینس کی, کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے, لائف بڑی ٹف ہے, کھانے کو پراپر نہیں مل رہا, پینے کا جو ہے نا لمیٹڈ ہے, کمپلینس. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, میرے بیٹے کو سلام دینا اور کہنا کہ میرے میسج پہنچانا کہ چینج یور ڈور اسٹیپ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا میں میسج دے دوں گی. تو جب اسماعیل السلام آئے اور کہا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے اور انہوں نے میسج دیا آپ کو کہ چینج یور ڈور اسٹیپ, آئی ڈونٹ نو اس کا مطلب کیا ہے لیکن ہی سیڈ دس. تو اسماعیل السلام سمجھ گئے کہ میرے والد صاحب نے اس سے ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ لیو یور وائف, میری سم ون ایلس. تو جب ابراہیم دوبارہ آئے اور سیم سرکمسٹانسز میں دوسری وائف سے ملے جو اسماعیل السلام کی وائف تھیں, جو کرنٹلی ان کے نکاح میں تھیں اس ٹائم پہ, پوچھا اسماعیل کیسے, حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایوری تھنگ از گڈ, ماشاء اللہ, اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگز ہیں, بڑے خوش ہیں ہم, لائف از امیزنگ, الحمد للہ, اللہ کی تمام نعمتوں پہ شکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اسماعیل کو میسج دینا کہ کیپ دس ڈور اسٹیپ, اپنے پاس اس کو رکھنا, یہ نیک صالح عورت ہے. کیوں؟ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. لیسن کیا ہے کہ ایگزیکٹ سیم سرکمسٹانسز پہ ہاؤ یو سی تھنگز اینڈ ہاؤ یو ایکسپیرئنس تھنگز. اور ہم لوگ نا جنرلی انسان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا سیلف ایکسپلین کیا کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ, اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہمارے لیے رہنے کا سارا سامان مقرر کر دیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں, بہت تھوڑے ہیں.
اٹس اونلی پرابلی 5% اور 2% آف دا ہیومن بینگز جو اللہ کا واقعی میں شکر ادا کرتے ہیں. باقی 95% آر ولیکن اکثرهم لا یشکرون. اکثریت شکر ادا نہیں کرتی. ہم جو کھانا کھاتے ہیں, اف وی آر فل آف نیگیٹیوٹی اور ہم اسٹریسڈ ہیں, انزائٹی میں ہیں, فروٹ چاٹ کی پلیٹ سامنے آئی ہے اور ہم بس کھا لیتے ہیں تھنکنگ اباؤٹ دا پرابلمز. جسٹ امیجن اف یو جسٹ لک ایٹ دیٹ پلیٹ اور بول فروٹ چاٹ کا, اس میں ایپل بھی ہے, بینانا بھی ہے, پومیگرینیٹ بھی ہے, کیوی بھی ہے, کیا کچھ نہیں ہے, پلم ہے, سب کچھ ہے اس میں. اور ہم اگر روک کے سوچیں کہ یار یہ سیب کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے, یہ انگور کہاں سے آیا ہوگا میرے لیے, یہ انار کہاں سے آیا ہے میرے لیے, اور اللہ نے کہاں اگایا ہوگا, کس نے پانی دیا ہوگا اس کو, اور کس نے کاٹا ہوگا, اور کس نے پیٹی میں بند کیا ہوگا, اور کون سی بس لائی ہوگی, اور کس نے خریدا ہوگا. اور الٹیمیٹلی میں نے تو نہیں پرچیز کیا, میرے والد نے پرچیز کیا. یا اگر میں نے کیے ویسی تو میں نے تو صرف چند 100 روپے دیے, اور آج میرے سامنے یہ فروٹ کی ایک طرح سے فروٹ چاٹ کی پلیٹ پڑی ہوئی اور میں کھا رہا ہوں. فل ینظر الانسان الی طعامہ, انسان اپنے کھانے کو نہیں دیکھتا. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. مطلب قرآن میں اسٹیجز بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بیج اگایا اور اس کو پھاڑا, تمہارے لیے سب زندگی کا سامان بندوبست کیا, پھر زیتون اور کھجور لگائے, اور تمہارے لیے ہے, تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے کھانے پینے کے لیے. بٹ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ, کیونکہ وی ٹیک the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala for granted. ہم کہتے ہیں یار بس چھوڑو. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جو رب کی نعمتیں اس کو بیان کرو, ان کو بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں مجھ پہ, ان پہ سوچو, فکر کرو. جو دیکھیں جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان پہ آتا ہے. اگر دل میں نیگیٹیوٹی ہے تو زبان پہ نیگیٹو فیلنگس آئیں گی. اگر دل میں پازیٹیوٹی ہے تو زبان پہ الحمدللہ نکلے گا. اللہ کا ہر چیز میں شکر ہے. اس لیے تو اللہ کی نبی نے کہا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے, دیکھنا ہی اس کو ہے, اس کو نہیں دیکھنا جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر, تمہارے لیے بہتر ہے, مینٹلی, فزیکلی, اسپریچولی, ہر لحاظ سے تمہاری پازیٹیوٹی کے لیے بہتر ہے. اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں جانو گے. پھر متفقن علیہ, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم, کہ اللہ کی نعمتوں کو تم بلیٹل نہیں کرو گے. یو ول ناٹ نیگیٹو سیلف ٹاک, یو ول ناٹ بلیٹل دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج تک جو بھی کھانا رکھا گیا سامنے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نیور ونس کریٹیسائزڈ دا فوڈ آن ہز پلیٹ. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا, اس پہ تو نمک زیادہ ہے, اس پہ تو مرچیں زیادہ ہے, آج تک. حالانکہ کتنے مشکلات آئیں, کوئی سٹریس لیول یا پریشر کا لیول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پہ تھا؟ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اذیت پہنچائی گئی اللہ کے دین کے لیے؟ نہیں. نیور ونس ان ہز لائف ہی criticized the food. جابر بن عبداللہ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ جابر میرے گھر میں چلو کھاتے ہیں. گھر لے گئے تو دیکھا کہ گھر میں نا بس وہ سوکھی ہوئی بریڈ پڑی ہے, اور کہا کہ کچھ ہے کچھ چیز ڈبونے کے لیے اس کو, تاکہ ہم موائسٹ کر سکیں, نرم کر سکیں, اس میں ہم ڈپ کرے کھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک وہ سرکہ پڑا ہوا ہے. تو کیا کہا, اوہو سرکہ, کاش شہد ہوتی, کاش کچھ اور سیرپ ہوتا, کیرمل سیرپ ہوتا, اسٹرابیری سیرپ ہوتا, جیسے ہم نہیں. کیا کہا, ہاؤ امیزنگ از ونیگر, اللہ اکبر, ہاؤ امیزنگ از ونیگر, کیا زبردست چیز ہے سرکہ. اور اس کے اندر ڈبویا اور وہ کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے, کیونکہ پازیٹیوٹی بھی کنٹیجس ہوتی ہے, جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آئی لوڈ ونیگر سو مچ. جابر سے روایت سنی طلحہ بن عبید اللہ نے, اور کہا کہ آئی لوڈ ونیگر سو مچ ان مائی لائف. طلحہ بن عبید اللہ سے جس نیٹر نے یہ حدیث سنی وہ کہتے ہیں کہ آئی لو ونیگر ٹو, کیونکہ اللہ کے نبی کو پسند تھی. حالانکہ ایک سوکھی ہوئی روٹی کو ونیگر میں ڈبو کے کھا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اگر ونیگر ہوتا ہم کہتے ہیں یار یہ کیا, بس یہی پڑے گھر میں اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بڑا مسئلہ ہے.
اینڈ دیز آر اسمال تھنگز. ونیگر, چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہاؤ اباؤٹ دا بگ تھنگز ان لائف؟ میرے ماں باپ, میرے ویلتھ, میری فیملی, میری ہیلتھ, میری مینٹل ہیلتھ. میں صحیح سن سکتا ہوں, میں صحیح بول سکتا ہوں, میری عزت ہے لوگوں میں, ہر طرح سے. واللہ اگر ہم ہاسپٹل چلے جائیں نا, یہاں پیمز ہاسپٹل ہے, وہاں چلے جائیں, یا ہم قبرستانوں میں چلے جائیں, یا ہم اولڈ ہومز میں چلے جائیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم اولڈ ہومز گئے تو اس میں لوگوں سے مل کے ایسے دل ڈوب رہا تھا کہ یا اللہ, یہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. ہم کون سے نیک ہیں, اللہ کے ولی ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں آزمایا ہوا, اور ان کو اتنی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے کہ بچے چھوڑ گئے, دو اپنے رشتہ داروں کے پاس کے رشتہ دار نے تنگ کر کے نکال دیا, اپنے دوستوں کے پاس کے رہنے کے لیے کہ تم سنبھال لو ہمیں, انہوں نے نکال کے رکھ دیا. اور اب بھی ایک جگہ پہ ہیں. میں نے تو ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ان کا خیال اچھا رکھا جا رہا تھا, لیکن بزرگوں کی پھر اپنی لائف ہوتی ہے نا, ایک کہ ساری زندگی ایک فار ایگزامپل پالک نہیں کھائی, لیکن جب اسکیجول میں ہے کہ آج پالک بننی ہے, کھانی پڑے گی. ساری زندگی گھومے پھر اپنا کام کاج کیا, بزرگی کی لائف تھی, اس کو تو تھوڑا ریلیکسن میں جاتے, بٹ اب وہ ایک پنجرے میں بند ہے ایک طرح سے نا. یہ انلکی لوگ نہیں ہیں, ان کے اولاد انلکی ہے جنہوں نے چھوڑ گیا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی ایڈوائز دی ہر کسی کو, اور اسپیشلی مرد اور خواتین کو دونوں. اور پہلے مردوں کو کہا کہ ڈونٹ ٹاک ٹو ہر ڈاؤن, اس کو نیچے مت دکھاؤ, اس کو لٹل نہ کرو, ذلیل نہ کرو. اف یو ڈونٹ لائک ہر کوالٹی ان ہر, کوئی تمہیں ایک کوالٹی جو تمہیں نہیں پسند, دین شی ہیز اندر کوالٹی دیٹ یو لائک. اس کے بارے میں بولو, اس کے بارے میں بات کرو جو تمہیں پسند ہے. اور خواتین کو مشورہ دیا کہ اگر تمہارا ہسبینڈ کوئی غلطی کر لے تو خواتین کیا کہتی ہیں, آئی ہیو نیور سین اینی گڈ ان یو, آج سے تم سے خیر نہیں ملی مجھے. ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمتوں کا کو بلیٹل نہ کرو, اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو. سو دونوں کو بتایا, دونوں کی ایک سیلف رسپیکٹ میوچلی آپس میں لے کے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی وائف کو بلیٹل کیا کہ نہیں عائشہ ویسی ہے, خدیجہ ویسی تھی؟ کبھی بھی نہیں. ان کی وائفز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کبھی کہا کچھ نیگیٹو کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں, پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے گھر میں؟ نہیں, they were people of positivity. ایون نیگیٹو ایونٹ سے بھی پازیٹیوٹی کو لے کے آتے تھے وہ لوگ تو. یعنی جب غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہی جب صحابہ گئے ہوئے تھے ڈیل کرنے کے لیے کفار کے ساتھ معاہدہ کے لیے, تو انہوں نے اب سہیل بن عمر کو بلا لیا. اور سہیل بن عمر وہ تھا جو بڑا کمال کا نیگوشیٹر تھا, ڈیبیٹر تھا, اور ہر بندے کو زیر کر دیتا تھا, رائٹ. تو بعد میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی جلیل بنے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ سہیل بن عمر, انہوں نے کہا اللہ مستعان, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر دیکھا اور مسکرائے. تو آپ نے فرمایا کہ سہل امرنا, ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ سہیل کا مطلب کیا ہے؟ ایزی, سہل. سہیل مینز سہل, the one who is easy. تو ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. ڈونٹ وری, انشاءاللہ اللہ کے اسی فیصلے میں بہتری ہوگی. پازیٹیوٹی ہر حوالے سے مسکرا رہے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میں پازیٹیو انسان بن سکتا ہوں, اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں, اور میرا ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس دنیا میں, اپنی آخرت کو میں اچھا بنا سکتا ہوں, اور اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹیز دی ہیں, وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں جنت کو کما لوں اور دنیا میں بھی اچھی لائف گزاروں. اچھی لائف سے مطلب پیسہ صرف نہیں ہے, اچھی لائف سے مطلب ایمان, پازیٹیوٹی, اچھا اخلاق, یہ سب رزق ہیں. تو تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک سوچیں گے نہیں, بیکاز جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. جو ٹیم یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم ورلڈ کپ اٹھا کے چیخ اور چلا رہے ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں میں وہ ہوگا اور ہم فیل کریں گے اسے, وہ ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتی. جو امیجن کر لیتا ہے وہ جیت لیتا ہے پھر. سو امیجن یور سیلف لیونگ اے پازیٹیو لائف انشاءاللہ, اینڈ سیلف ٹاک کریں, اینڈ اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کو میں نے بس جاننا ہے اور پہچاننا ہے اور جن پہ کام کرنا ہے, اور میں انشاءاللہ کر لوں گا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ آئی ول ڈو اٹ. جیسے دو بچے تھے نا, جس میں ایک 12 سال کا تھا, ایک 15 سال کا تھا. جو 12 سال والا تھا وہ ایک کنویں میں گر گیا. تو 15 سال والا تو لڑکا سا تھا, وہ بھی اس کے ساتھ 3 سال کا فرق تھا, اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ. اس کو پتا تھا کہ میں ہی ہوں اور یہ ہے, میں نے نہ نکالا تو یہ نہیں نکل پائے گا. تو نیچے سے وہ چیخ رہا کہ مجھے نکالو ورنہ میں مر جاؤں گا.
تو اس نے جو ہے نا اس کو بالٹی کا بالٹی میں پاؤں رکھو، اس کو پکڑ لو رسی کو، زور کھینچ کے نکال لیا. جب وہ آگے گئے تو وہ گیلا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا تم کیوں گیلے ہو؟ نے کہا میں کنویں میں گر گیا تھا. تمہیں نکالا کس نے؟ اس بھائی نے نکالا. یہ 15 سال والے نے نکالا. نہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ. تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سچ بول رہا ہے، اس نے نکال لیا ہوگا. انہوں نے کہا کیوں جی، آپ کیسے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ نکال لیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں اور کر سکتا، یا میں ہی نکالوں گا ورنہ یہ مر جائے گا یہ بچہ. جب یہ میں نے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں، پھر انسان نکال لیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے جب میں نے اپنے آپ کو اس نیگیٹیوٹی سے نکالنا ہے اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں، اینڈ آئی ول لیو اے پازیٹیو لائف، تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس سے ایک اسٹوری بھی ہے نا، جس میں بہت سے لوگوں کو کہا گیا کہ یعنی جو گروپ تھا وہ جا رہے تھے اور پہاڑی چڑھ رہے تھے، بٹ ایک چٹان سی آگے سامنے نا، جس کو وہ ماؤنٹین کلائمبنگ کے تھرو چڑھنا تھا. تو ایک شخص بھی چڑھ جاتا تو وہ باقی سے کو رسی پھینک کے ایزیلی چڑھا لیتا. تو لوگ کہہ رہے کہ نہیں یار تو بڑا مشکل ہے، یہ کوئی نہیں کر پائے گا. اور جو چڑھتا ہو کہتا دھیان سے، گر نہ جانا یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے. تو کوئی نہیں چڑھ پا رہا تھا. ایک شخص آیا، اس نے ٹرائی کیا اور وہ چڑھتا گیا اور وہ چڑھ گیا، اور پھر رسی پھینکی اور سب کچھ اوپر چڑھا لیا سلولی گریجولی کر کے. تو جب سب چڑھ گئے تو لوگوں نے کہا یار کمال ہے یار، ماشاء اللہ، کیسے چڑھا تم کیسے چڑھے، تم نے کیسے کر لیا، اٹ واز ٹف. اس نے کہا ہاں، ہی واز ڈیف، ہی couldn't listen to the naysayers. اس نے بات ہی نہیں سنی کہ یہ مشکل ہے، یہ کوئی نہیں کر پائے گا، آج تک کوئی نہیں کر سکا. اس نے سنا ہی نہیں. جب سنا ہی نہیں تو اس نے کر لیا. سو ارادہ، عزم کہ I'll do it, I can do it. This is one of the biggest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ طالوت علیہ السلام کی ایگزامپل کو دیکھ لیں کہ جب بنی اسرائیل نے بہت سال دعا کرتا ہے یا اللہ اس ذلت سے نکال ہمیں، یا اللہ کوئی نبی بھیج جو ہمیں دوبارہ سے فتح دے اور غالب کرے اس دنیا پہ. تو طالوت علیہ السلام اپنی جو فوج کو لے کے گئے، 80,000 کی فوج تھی، اور سب نے یعنی عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں، اور سخت ارادہ ہے، سخت عزم ہے، اور عہد بھی کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا اب جائیں گے اور اب ہماری فتح کا دن آ گیا، اب ذلت کے سال ختم ہو گئے. تو طالوت علیہ السلام نے ان کو آزمایا، کہا کہ یہ جو نہر کا پانی ہے، راستے میں نہر آئی کہ جو یہ شخص نہیں پیے گا وہی میرے ساتھ آگے جائے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلا کیا، ٹیسٹ کیا بالنہر فرام دیٹ ریور. اور آپ کو معلوم ہے 80,000 کے لشکر میں سے صرف 313 نے پانی نہیں پیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ طالوت علیہ السلام کی بھی فوج میں 313 لوگ تھے اور بدر کے لوگ بھی 313 تھے. صرف 313 نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے پانی پی لیا. اور جب انہوں نے پانی پی لیا اور وہ جو اپنی ول پاور تھی اس کو جب ان کا عہد ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یعنی ہم تو ہمت نہیں پاتے اپنے اندر. قالوا لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود. آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمت ختم ہو گئی ہے. کیونکہ جب انسان اپنے آپ سے عہد توڑتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور معاہدہ توڑتا ہے، پھر اس میں ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا. فشربوا منه الا قلیلا، سب نے پانی پی لیا ایکسیپٹ 313 کے. تو اللہ کن کے ساتھ ہوتا ہے واللہ مع الصابرین، جو پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، جو پیشنس کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. اور ہم بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک تو ارادہ کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ ہم نیگیٹو ٹاک یا نیگیٹو تھنکنگ سے بچیں. لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچنا، اپنے بارے میں نیگیٹو سوچنا، سب کو ہی کہہ دینا کہ سب فارغ ہیں جی، سب کسی کام کے نہیں ہیں، سب 2 نمبر ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ نے سنا نا یہ لفظ کہ یہاں تو یہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ جو ورلڈ ویو ہے نیکی کا زمانہ نہیں رہا، کتنا نیگیٹو ورلڈ ویو ہے کہ جی اب تو نیکی کا زمانہ نہیں رہا. یہ سب بھی کرپٹ ہیں. آل آف دیز پیپل آر، آل آف دا پولیٹیشنز آر کرپٹ، ناٹ آل آف دم آر کرپٹ. پاکستان کا جی کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو بیکار جگہ ہے. پاکستان کا جی کیا بنے گا؟ امت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، امت تو کیا بنے گا؟ نہیں. ہیو پازیٹیوٹی. آپ قرآن کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے
نوح علیہ السلام سے بھی خطاب کیا ان کی قوم کے بارے میں، اور ہود علیہ السلام سے بھی خطاب کیا ان کی قوم کے بارے میں. اور جب نوح علیہ السلام سے خطاب کیا قوم کے بارے میں، اور ان کو یعنی قرآن میں جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، جب انہی قوم کے بادشاہوں نے کہا کہ ہم تمہیں والعیاذ باللہ کھلا گمراہ دیکھتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے سرداروں نے، لیڈرز نے کہا. اور جب ہود علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال الملأ الذین کفروا، ان کے لیڈرز نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، یہ انڈرلائن کر لیں، من قومہ الا نراک فی صفاحہ والعیاذ باللہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نا مجنون ہیں، پاگل ہیں والعیاذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں پورے کے پورے ملا کو، اور ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں وقال الملأ الذین کفروا، ان کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بھی اس سینسٹیوٹی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں دیکھیں کہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یو شوڈ بی سینسٹیو ان ہاؤ یو ٹاک. کیونکہ قوم نوح 950 سال دعوت، سینچریز اوور سینچریز کی دعوت، اور سب نے انکار کیا. اور قرآن نے جس قوم کی یعنی سب سے زیادہ جس کو ایک طرح سے گمراہ قرار دیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی. یعنی گمراہی میں کوانٹٹی وائز، ایرا وائز، ٹائم وائز، وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم واطغى، کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی سب سے زیادہ ظلم کرنے والے اور سب سے زیادہ باغی تھے، سب سے زیادہ اسٹرے جانے والے تھے. تو نوح علیہ السلام نے بار بار سینچریز اوور سینچریز دعوت دی ان لوگوں کو، بٹ سب نے انکار کر دیا، اور تمام بادشاہوں نے، تمام لیڈرز نے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنرلائز کیا، بٹ ہود علیہ السلام کے تمام جو لیڈرز تھے انہوں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کہا، ڈیفینیٹلی سب میں سے کچھ جو آتے ہیں وہ لیڈرز تو تھے جنہوں نے کہا تھا، لیکن نہیں کہا قال الملأ الذین کفروا، لیڈرز میں سے صرف انہوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا. سو قرآن بھی اس حوالے سینسٹیو ہے کہ نیگیٹو ٹاک شوڈ گیون اٹس ڈیو، یعنی یہاں جہاں پہ غلطی ہے انہیں کو کہا جائے. یہ نہیں کہ یہاں پہ سب بھی کرپٹ ہیں جی پاکستان میں، نہیں سب نہیں کرپٹ یار، اچھے لوگ بھی ہیں، سنسیئر لوگ بھی ہیں. سو وی شوڈ بی سینسٹیو ان بلیمنگ پیپل، اور لوگوں کو ایک طرح سے کینسل کرنے میں وی شوڈ بی سینسٹیو. سب کو اوور آل ہی کینسل کر دینا، نہیں، دس از ناٹ رائٹ. اور ابلیس جو ہے نا، ابلیس ہی چاہتا ہے. And let me tell you how Iblis thinks and works. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور انسان کو جب آدم السلام کا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے لگا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا زمین پہ. اب ابلیس جو تھا تو جنوں میں سے، مگر اللہ نے اس کو مقام کیا دیا ہوا تھا؟ فرشتوں کے، اس کا تو رہتا فرشتوں کے ساتھ تھا، عبادت گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا. تو ابلیس کھڑا ہو کے سن رہا ہے، رائٹ. اینجلز کے ذہن میں خیال آیا، اینجلز نے پوچھ لیا کہ یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہا ہے جو قتل و غارت کرے، کیا ہم کافی نہیں ہیں تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اور تیری بڑائی بیان کرنے کے لیے؟ سو اینجلز کے جو ذہن میں خیال آیا they were پیور، اور انہوں نے پوچھ لیا. بٹ ابلیس کے جو ذہن میں خیال آیا، ابلیس نے اس کو کلیریفائی نہیں کیا، اور ابلیس اس کو سوچتا رہا کہ یہ کیوں بنا رہے ہیں، میں تو نیک ہوں، میرے علاوہ بھی خلیفہ ہوگا، کیا ضرورت تھی جب میں تھا، کیا ضرورت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں قریب تھا مجھ میں کوئی کمی رہ گئی کیا؟ شاید میں اللہ کی نظر میں ویسا نہیں رہا، حالانکہ ابلیس کا وہی مقام و مرتبہ تھا. لیکن سوچ اور وہ سوچتا رہا. So if you don't clarify, you are going to create an alternate reality in your head. ہم کسی ملتے ہیں نا جی، السلام علیکم کیسے ہیں آپ، وہ کسی ٹینشن میں تھا، کسی وجہ سے کہیں سوچ رہا تھا، اس نے ہمیں میں ٹھیک ٹھاک، اس نے اسمائل کر کے جواب نہیں دیا. اس نے مجھ پہ اس نے اسمائل بیک کیوں نہیں کیا، اس نے آج اس طرح کا وعلیکم السلام نہیں کہا، آج میں نے جو کیا سب ہنسے بٹ وہ نہیں ہنسا، کیوں نہیں ہنسا ہوگا؟ آئی تھنک جو میں نے اس دن ای میل کی تھی شاید اس کی وجہ سے، یہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے، یہ میرے بارے میں
اچھا نہیں سوچ رہا، اوکے ٹھیک ہے، تو یہ سنسیئر نہیں ہے میرے ساتھ. نیکسٹ منتھ جب میری بیٹی کی شادی ہے یا میرے فلاں شادی ہے، میں سب کو بلاؤں گا بٹ اس کو نہیں بلاؤں گا، بیکاز اس نے میرے بارے میں نیگیٹو سوچا ہے. اور کرتے 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 سبحان اللہ ہمارے ذہن میں کیا بن جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم صرف کلیریفائی کر لیتے کہ سو واٹ ہیپنز از، ہم اکثر اوقات فار ایگزامپل لوگوں سے جب ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو دے آر تھنکنگ سم تھنگ، دے آر پرابلی دے آر لاسٹ ان دیئر تھاٹ. جب اسی کے 2 منٹ بعد ملتے ہیں کہ السلام علیکم کیسے ہیں، دے میٹ اس اسمائلنگلی اور خوشی سے، الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک. ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اس کی آنکھوں میں الرجی ہو اس ٹائم پہ، ہو سکتا ہے وہ اسکوینٹ کرتا، ہو سکتا ہے ایک نے آپ کو غور سے نہیں سنا، وہ اس کی ایک طرف سے وہ ڈیف ہو، ایک کان اس کا ٹھیک نہ ہو، یہاں سے آپ بات کریں آ کے. بٹ وی تھنک نیگیٹیوٹی اباؤٹ پیپل. اینڈ ابلیس wants us to think what he thought. He wants us to feel what he felt. He wants us to behave like he behaved. اور اس ابلیس نے یعنی کہا why not me؟ میں کیا کم رہ گیا تھا کیا؟ میں کیا امپورٹنٹ نہیں رہا کیا؟ میری اتھارٹی کو چیلنج تو نہیں کیا جا رہا؟ میرے مقابلے پہ کوئی آ رہا ہے؟ آئی تھنک سبحان اللہ. بٹ آپ دیکھیں ابلیس کا سیم رینک تھا، اس کو تو نہیں کہا کہ اوکے تم آج کے بعد ختم زمین پہ، میں آدم کو نہیں. ابلیس کا تو سیم رینک تھا. بٹ I don't feel what I have is worth something when I see someone else is having that thing. جو میرے پاس ہے اس کی ورتھ اتنی نہیں رہی جب کسی اور کو بھی وہ چیز مل رہی ہے. میرے پاس ایک گاڑی تھی، سب کہتے ہیں کہ ایک ہی گاڑی ہے پورے پاکستان میں اس کے پاس ہے، لیکن جب کسی اور کو مل گئی کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یار اب وہ میری وہ قدر نہیں رہی. پھر I feel jealous, I feel negative. میرے پاس ایک عزت ایک مقام تھا، جب کسی اور کو بھی وہ مقام مل گیا تو میں سوچنا شروع کر دوں کہ نہیں آئی ڈونٹ ہیو دا سیم پوزیشن، یا اس کی بھی ورتھ وہ نہیں رہی. سبحان اللہ. دس از واٹ ابلیس فیلٹ اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی وانٹس ٹو میک اس تھنک اینڈ فیل. ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ہے اس طرح کہ کوئی ہمارے ساتھ آ گیا، کسی کو ہمارے پوسٹ کے ساتھ والی پوسٹ دے دی گئی، کسی کو ہمارے عزت کے ساتھ والی عزت دے دی گئی. ہمارے پاس تو وہ عزت ہے، ہمارے پاس تو وہ گاڑی ہے، ہمارے پاس تو وہ سب کچھ ہے، ہم سے چھینا تو کچھ نہیں جا رہا. بٹ نہیں، وہ کیوں آیا؟ میری اتھارٹی کہیں چیلنج نہ ہو جائے، میرا نیگیٹو فیلنگز، حسد. اور شیطان نوز یور ویک پوائنٹ. شیطان کا سالوں سال کا ایکسپیرینس ہے. اینڈ ہی از دا بیسٹ سیلز مین ود دا ورسٹ پروڈکٹ. تھنک اباؤٹ اٹ. وہ شروع سے انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ شروع سے انسان کے ساتھ ہے. اور جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا تو قرآن کہتے ہیں فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ. فَدَلَّهُمَا دلون بولتے ہیں. دلون ایک بکٹ کو پانی میں ڈالنا اور نکالنا. کیا جب بکٹ میں پانی جاتا ہے تو ہم کیا بہت تیزی سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں، پانی اسپل اوور کرے گا اور گر جائے گا سلولی اینڈ گریجولی. ہاں، اس کو دلون کو یہی بولتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں نے ایک جال بچھایا اور ایک اینیمل کو میں شکار کرنا ہے، اور میں سلولی گریجولی کھینچوں گا کہ وہ اس کے پاس آئے اور فوراً سے میں پھر جب قریب ہے تو پھر کھینچ لوں. تو سلولی اینڈ گریجولی آئی پل اٹ رائٹ. تو شیطان نے بھی نا سلولی اینڈ گریجولی، آئی ہیو آل دا ٹائم ان دا ورلڈ، میں نے ابھی اس کو نیگیٹو نہیں کرنا، میں نے اس کو 5 سال بعد جا کے ایک نیگیٹو انسان، ایک حاسد، ایک بغض رکھنے والا انسان بنا دینا ہے، تاکہ لوگوں کے بارے میں اتنا نیگیٹو ہو. اور پھر لوگ کہتے ہیں آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. ہاؤ بیڈ از دا اسٹیٹمنٹ، آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. نو ون از ٹرسٹ وردی. سبحان اللہ، نو ون از ٹرسٹ وردی. دس از سم تھنگ ویری رانگ. اور ریپنگ اٹ اپ کوئکلی، وہ یہ کہ صحابہ کو بھی نیگیٹو تھاٹس آتی تھیں، بٹ دے شیئرڈ اٹ اور اللہ کی وجہ سے کاؤنسلنگ لی، بٹ ان کو کبھی اپنے ذہنوں پہ حاوی نہیں ہونے دیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا کہ میرا نفس مجھ سے کوئی ایسی باتیں کرتا ہے کہ میں اپنی زبان پہ لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نا اپنے آپ کو اپنی زبان کوئلے سے جلا دوں یا اپنے آپ کو کوئلے میں ڈال دوں. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ. اللہ کا شکر ہے
کہ اللہ نے شیطان کا جو وار ہے نا وہ صرف وسوسے تک رکھا ہے، اس سے زیادہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ. سننے کیا کیا تھا، انہوں نے تو ریئلائز کیا کہ یہ تو شیطان کی طرف سے آئے، یعنی تمہاری نفس کی طرف سے نہیں، یہ شیطان کا خیال ہے. تو نمبر 1 آلویز تھنک کہ یہ جو نیگیٹو ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ میری نہیں ہے، اور اعوذ باللہ پڑھیں. دوسری چیز، اپنے آپ کو بلیم نہ کریں کہ یہ میری ہے، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اللہ کی میری بھی ان کو بلیم نہیں کیا کہ اچھا تمہیں اچھا برے خیالات آ رہے ہیں، نہیں. میں ایک اور چیز آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد، جس پہ اللہ کی میں نے اپریشیٹ کیا کہ ذاک الایمان، یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ تمہیں برا خیال آ رہا ہے اور تم اس کو برا جان رہے ہو. برا خیال آنا کوئی بڑی بات نہیں، اصل میں جو ایمان ہے نا وہ برا جاننا ہے اس کو، اور بلکہ اسے پازیٹیوٹی سے وہ کیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے وسوسے سے نفرت کرتا ہے اور اس کو ایک مجاہد کی طرح ریپل کرتا ہے، یہ سے کلیئر ایمان کی نشانی ہے. اینڈ دس ہیپنز مور ود دا پریکٹسنگ مسلم، جو دین پہ آنا چاہ رہے ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کہا میں بہت وسپرز فیل کرتا ہوں، بہت زیادہ مجھے وسوسے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا ابشر، خوشخبری، تیرے اندر ایمان موجود ہے کہ تو ان کو برا جان رہا ہے وسوسوں کو. اور انہوں نے کہا کہ تم ایسے امیجن کرو کہ تو کوئی پاگل انسان ہے جو تمہارے سے بول رہا ہے، کوئی پاگل انسان ہے تمہیں کریزی اور فضول کے آئیڈیاز دے رہا ہے. A mad man is talking to you, just imagine that. اور عبداللہ بن عباس کے پاس کچھ کمپینینز آئے اور کہا کہ جوز ہم پہ ہنس رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں کوئی وسوسہ نہیں آتا، اور تم نماز پڑھتے ہو تم پہ وسوسہ آتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ تم لوگ بڑے حق پہ ہو اور ہم حق پہ نہیں ہیں، ہمیں تو کوئی وسوسہ نہیں آتا، تمہیں وسوسے آتے ہیں. تو نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جو حق پہ ہوتا ہے نا اسی کو وسوسے آتے ہیں. جیسے کہ جو چور ہے وہ کوئی جھونپڑی میں جا کے، کوئی نالا ندی کے پاس، کوئی جگیوں میں جا کے چوری نہیں کرتا. چور کس کے پاس چوری کرتا ہے؟ جس کی کوٹھی ہو بڑی سی، جس کے پاس بہت پیسہ ہو، جس کے گھر میں سونا پڑا ہو، نئی نئی شادی ہوئی ہو، سونا ہو، مال ہو، کیونکہ اس سے کچھ ملتا ہے وہاں سے. تو جو آلریڈی گمراہ لوگ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے کیا چاہیے شیطان کو؟ ان سے کیا چاہیے؟ شیطان کو تو امیر کے گھر چوری ڈالیں، جو اس کے خلاف جا رہے، جو حزب اللہ میں سے، شیطان تو ان کو چاہتا ہے. جو لڑی گمراہ ہیں، جو لڑی جہنم میں جا رہے ہیں، شیطان کو ان سے کیا؟ That's why we have these waswas. And it is not because of low ایمان. ہاں، اپنے آپ کو افرم کریں، آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پہ اور اس کے نبیوں پہ ایمان لے کے آیا، اور ان خیالات و برا جانے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور ڈفرینٹ اس کے ہیں جو کہ ہم بریفلی ذکر کریں گے. تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پہ جو وسپرز ہیں نا وہ معاف کر دیے. جو تھاٹس آتے ہیں نا، ایتھیسٹک تھاٹس ہیں، یا اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، یا نماز کے معاملے میں ہیں، یا نماز کی نمبرز کے معاملے میں ہیں، یا وضو کے معاملے میں ہے، یا غسل کے معاملے میں ہے، ڈونٹ جسٹ کیئر اباؤٹ اٹ. اللہ کے نبی کی سنت پہ چلیں، 3 دفعہ کریں، 3 سے زیادہ نہ کریں. 3 دفعہ بھی بس کر لیا، 4تھی دفعہ کیا تو ظلم میں آ جائے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تقوی جو تمہارے اندر ہے، استطاعت ہے. اپنی استطاعت سے بڑھ کے نہ اپنے پہ برڈن ڈالا کہ نہیں یار ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا، 4تھی دفعہ مجھے کرنا چاہیے. دس از ناٹ رائٹ، دس از ظلم. لوگ 8 گھنٹے 6 گھنٹے، کچھ لوگ تو 2 گھنٹے وضو کرتے رہتے ہیں. دس از ناٹ رائٹ. اور اس کے بارے میں ہم OCD اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے فیوچر میں، پرابلی اس لیکچر میں آگے. سو دا پوائنٹ از کہ اللہ تعالیٰ نے وسوسے ہم پہ معاف کر دیے اف وی ڈونٹ اسپیک اٹ اور ایکٹ اپون اٹ، کہ یار مجھے یہ وسوسہ، میں بلیو کرنا شروع ہو جانا اس پہ. نہیں. سو بریفلی اسٹیپس وی شوڈ فالو از سیک ریفیوج ان اللہ فرام شیطان، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب بھی شیطان تمہیں وسوسہ دے، تنگ کرے، کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی مدد حاصل کرو. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. ریمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پریفریبلی سبحان اللہ بولو، کیونکہ اللہ پاک ہے اور ہم پاک نہیں ہیں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب بھی جو تقوی والے لوگ ہیں نا، جب بھی شیطان ان کو آ کے چھوتا ہے، ان پہ حملہ کرتا ہے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ. فاذا هم مبصرون، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کھلے عام کلیئرلی دیکھ رہے ہیں ہر چیز. تو اللہ کا ذکر، سبحان اللہ بولنا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ بولنا، اپنے ایمان کو افرم کرنا. تیسری چیز استغفر اللہ کہنا، کیونکہ شیطان ہمارے گناہوں کے ذریعے ہم پہ حاوی ہوتا ہے. تو استغفار کرنے سے اور توبہ کرنے سے، استغفار توبہ میں فرق ہے. استغفر اللہ سے توبہ، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، لیکن توبہ جو ہے نا اس کی 3 شرائط ہیں.
پرانے گناہوں پہ ندامت, امیجیٹ لیونگ آف سنز, اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ, آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ. چوتھی چیز, افرم یور ایمان, ایمان کو مضبوط کریں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ, آمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی, میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی. اور یاد رکھیں ایک چیز, آپ یقین سے کریں, میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری تیسری رکعت ہے, آپ کو جب شک آئے نا کہ نہیں یار یہ وہ الیقین لا یزول بشک, سرٹنٹی از ناٹ ریمووڈ بائی ڈاؤٹ, اپنے یقین پہ رہیں انشاءاللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے فیلنگ ہوتی ہے کہ پرابلی آئی ہیو, میرا وضو ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے, تو اللہ میں نے کیا فرمایا, ڈو ناٹ لیو یور پریئر, نہ چھوڑو اپنی نماز کو, unless you hear a sound or smell something bad, تب تک نہ چھوڑو, کیونکہ شیطان آتے تنگ کرتا ہے. اینڈ ریموو دا کازز آف کنفیوژن. اگر آپ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں ابھی تک پاک اور صاف نہیں ہوا, تو ڈرائی یور سیلف پراپرلی, ٹیک اے گیپ بٹوین طہارہ اینڈ وضو, اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنے کے بعد اور وضو سے پہلے تھوڑا گیپ لیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو. کچھ لوگوں کے جو قطرے نکلنے کا پرابلم ہوتا ہے, جیسے سے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے. اور عبداللہ بن عباس تو اس شک کو دور کرنے کے لیے اپنے جو انڈر گارمنٹس ہیں ان کو ویٹ کر لیتے تھے, تاکہ مجھے شیطان میں سے کھیلے نہ کہ تم تو کچھ ایکسکریٹ ہو رہا ہے, نہیں. تو پرو ٹپ از ڈونٹ اسپینڈ مچ ٹائم ان دا واش روم. اگر کوئی ایکسٹریم کیس ہے, ہی شوڈ گیٹ سپرویژن, اینڈ ڈو ناٹ ایگزیجریٹ ان کلیننگ اور واشنگ. وضو بس 3 دفعہ کیا, اس کے بعد 4تھی دفعہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. سو ریپنگ اٹ اپ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں, اور جو مسائل اور پریشانی وہ بہت کم ہے. اگر ہم پازیٹیو سے فوکس کریں, ہماری لائف امیزنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر ہم نیگیٹیو سے فوکس کریں گے تو پھر نو ون ول بینیفٹ اور نو ول بی ہارمڈ ایکسیپٹ آور سیلوز. ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پازیٹیو رکھے, حسن ظن والا رکھے, اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان والا رکھے, اور اپنے بارے میں اچھا گمان والا رکھے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.